جو تعصب, گھرنا اور نفرت کا چشمہ اتار کر اگر اس کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو اس کو یہ قرآن اس کو ہدایت مل جائے گی, اور جو تعصب کی نظر سے پڑھے گا, گھرنا اور نفرت کی نظر سے پڑھے گا, اس کو نہیں. اب دیکھ لو آج بی جے پی والے قرآن کی جہاد کی آیتوں کو کوٹ کر کے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیے تمہارے ہاں یہ جہاد کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں مارو کافروں کو, قتل کرو. تو چشمہ ہے. اور ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کو دیکھ لو, اس نے صرف ایک اصول پڑھا تھا قرآن میں بس, بچہ ماں کے پیٹ میں جو بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے, پہلے نطفہ منی کا قطرہ, اس کے بعد میں پھر جمع ہوا خون, پھر گوشت کا لوتھڑا, اور پھر کن مراحل سے وہ گزرتا ہے. اس نے قرآن کے اندر اس ترتیب کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ 1400 سال پہلے تو سائنس نے ترقی نہیں کی تھی, 1400 سال پہلے میڈیکل تو اتنا آگے نہیں بڑھا تھا. اس نے کہا سونوگرافی پر میں دیکھتا ہوں بچہ ایسے ہی بنتا ہے, پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر ہڈی, پھر گوشت میں, پھر ہڈیوں میں گوشت پہنایا جاتا ہے. جن مراحل سے قرآن نے بتایا ہے, پھر وہ جیتا جاگتا انسان, اور پھر وہ باہر آتا ہے. جن مراحل سے قرآن نے بتایا کہ بچہ بنتا ہے, آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کو کس نے بتایا تھا, جبکہ میڈیکل سائنس ترقی نہیں کی تھی, جبکہ محمد الرسول اللہ تو کسی مدرسے میں اور یونیورسٹی میں پڑھے بھی نہیں تھے. صرف اس نے اس بات پر غور کیا اور اسلام لے آیا, ایمان لے آیا. اس کی بیوی بھی خدیجہ بن گئی اور اس کی بیٹی عائشہ ہو گئی. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کرو, تعصب کی چادر اتار کر, عینک اتار کر جب پڑھا تو ہدایت مل گئی. بالکل ویسے سمجھو, ویسے ابو جہل بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا, ابو لہب بھی سنتا تھا, لیکن ہدایت نہیں ملی. حضرت عمر فاروق نے اپنے بہنوں ہی کو جب پیٹا اور کہا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے, جب کہا کہ ہم بالکل بدلنے والے نہیں ہیں, ہاں اے عمر میں اسلام لا چکی ہوں, میں قرآن پڑھ رہی تھی. قرآن کے چند آیتیں حضرت عمر فاروق کے سامنے پڑھی گئی, کہنے لگے کہ مجھے بھی اس ہستی کے پاس لے چلو, صاحب قرآن کے پاس لے چلو, محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو. اور وہاں جاتے اور اسلام لے آتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, حضرت عمر نے ہدایت کے, تقوی کے, ہدایت کے عینق سے پڑھا تھا, ہدایت مل گئی. آج بھی یہی کہا گیا, یہ قرآن سب کے لیے, ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, لیکن بالخصوص جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے زیادہ. اس کتاب کے اندر شک اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چیونٹی کے سر کے برابر بھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کسی نے اس کتاب کے بارے میں, قرآن کے بارے میں شک کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مومن نہیں. عرب کے کافرین تو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ کتاب تو محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھیوں نے, محمد اور اس کے اصحاب نے, محمد اور ان کے صحابہ نے بنا لی ہے, اپنی طرف سے گڑھ لی ہے. اور یہاں چیلنج دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے عرب کے کافروں, اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جو میں نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے علی عبدنا کہا ہے, جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے, نہ تو علی نبینا کہا ہے, نہ علی رسولنا کہا ہے. یہاں پر نہ نبی نہ رسول, بلکہ ایک لفظ استعمال کیا, بندہ. ہم اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں, محمد بھی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, بندے. جب میرا ایک بندہ بنا سکتا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو, تو تم بھی تو میرے بندے ہو, پھر تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اگر وہ ایک عام آدمی جس نے پیدا ہوتے ہی باپ کو نہ دیکھا ہو, ماں کو نہ 6 سال کی عمر میں ماں کھو دی ہو, 8 سال کی عمر میں باپ دادا کا سایہ اٹھ گیا ہو, جس نے پڑھائی لکھائی کچھ نہ کی ہو, اگر وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ علی عبدنا, جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ پر جو کتاب اتاری ہے,
نازل کی ہے. اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو جاؤ، چیلنج ہے، تم اس قرآن کریم کی صورتوں کی میں سے ایک صورت کے مثل کوئی صورت بنا کے لے. علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں بسورتن نکرہ استعمال کیا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی جیسی بنا لاؤ. سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی لمبی چوڑی صورت نہیں، اتنی لمبی چوڑی صورت بنانے میں تو تمہاری نانی مر جائیں گی، کوئی بنا ہی نہیں سکتا. قرآن چیلنج کر رہا ہے. قرآن وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. او لوگو اگر تمہیں اپنی اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر نازل کی ہے، اگر اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے، ذرہ برابر بھی اگر تمہیں شک ہے، تو جاؤ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. اور آگے کہہ دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اکیلے نہیں، اپنے سارے حمایتیوں کو، سارے چیلے چپاٹوں کو، سارے یاروں کو، دوستوں کو بھی اس میں جمع کر لو، اپنے سارے ساتھیوں کی مدد بھی لے لو. تمہارے جتنے ہیلپرز ہوں ان تمام ہیلپرز کو بلا لو، ان تمام معاونین کو بلا لو، ان تمام حمایتیوں کو بلا لو، ان کی مدد بھی لے لو. سب مل جائیں پھر بھی ایک صورت نہیں بنا سکتے. ایک دو نہیں، سب مل جائیں ایک صورت نہیں بنا سکتے. اور آج دنیا میں کوئی بھی دھرم سوائے اسلام کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس جو دھارمک پستک ہے جس پر وہ بلیف اور یقین و بھروسہ کرتے ہیں وہ سرکشت ہے. آج بھی کوئی یقین نہیں کر سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اللہ نے وعدہ کیا اس کتاب کی حفاظت ہم ہی کریں گے. قیامت کی صبح تک اس قرآن کی حفاظت ہوگی. اس لیے جب بھی قرآن پڑھو تو دل کو صاف کر لو کہ اس قرآن کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستو آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوگے. تو دوستو حال ہی میں ملعون وسیم رضوی جو قرآن کی آیتیں بدلنا چاہتا تھا بڑی ہی سازش کے ساتھ، یہ ایک سب پلان تھا، یہ پری پلان تھا. یہ لعنتی وسیم رضوی جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ان لوگ کے بیان، جو بھی ان کے بیانات رہتے ہیں، جو بھی ان کی تقریریں رہتی ہے، وہ سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے اسلاموفوبک ہے. تو بہرحال اسی اسلاموفوبک کے چلتے لوگوں نے سازش کی تھی کہ قرآن کی 26 آیتیں ہٹوا دی جائے. تو لہٰذا ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں PIL درج کی. تو نیوز یہ آئی کہ سپریم کورٹ نے وسیم رضوی کو اتنی بری طرح سے لات ماری ہے، اس کی PIL کو خارج کیا ہے کہ آپ پوچھو ہی مت. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو فی الحال وسیم رضوی اسلام سے تو باہر ہو ہی چکا ہے. اب اس کے نصیب میں، اس کی تقدیر میں صرف ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم اس ملعون سے بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ وسیم رضوی مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ جہنم تجھے اس طرح سے لپٹے گی کہ تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اب فی الحال تجھے دنیا میں تو ذلت مل ہی رہی ہے، ہر طرف تیری تھو ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے تیرے اوپر. تو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے معاف کر دے اور جہنم سے بچا لے. ورنہ ایک بار تو مر گیا، تجھے دنیا میں تو ذلت ہی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کے سوا تجھے کچھ نہیں ملے گا. تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. تو پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.